اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھاکر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جاگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی اس ذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی میں، وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی، اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی، اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل طے کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسج تھا اور نہ کوئی مسڈ کال۔ چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا، ارے بیٹا میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا،
और इमामा के सब्र का जैसे पैमाना लबरेज हो गया था। वो यकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। सईदा अम्मा बुरी तरह घबरा गई थी। क्या हुआ बेटा? अरे इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा तो दिल घबराने लगा है। क्या हो गया आमना? सईदा अम्मा को जैसे ठंडे पसीने आने लगे थे। सालार ने कुछ कह दिया है क्या?